پیر صدردین بہت عابد تھے، بڑے علم والے تھے، ہر روز دیدار کرتے تھے۔ پیر حسن کبیر دین ان کے سب سے چھوٹے فرزند تھے۔ پیر صدردین کے 5 بیٹے تھے، ان میں خصوصاً 5 میں پیر حسن کبیر دین چھوٹی عمر سے بڑے عابد تھے، اور پیر صدردین ان کے درجے سے واقف بھی تھے۔ ایک دفعہ میں آپ کو پیر حسن کبیر دین کے درجے کی بات کروں۔ پیر صدردین قرآن لکھ رہے تھے، اپنے گھر پہ بیٹھے ہوئے اوپر کی منزل پہ قرآن لکھ رہے تھے۔ ان کا مکان شہر سے باہر تھا۔ اس وقت پیر صدردین ملتان میں رہتے تھے۔ ملتان شہر کے اندر سے بیچوں بیچ ندی نکلتی ہے، اس طرف شہر ہے، اس طرف فقیروں کے مکان یا قبرستان وغیرہ ہے۔ اب تو شہر بڑا ہو گیا۔ ان کے نزدیک ہی ایک ہندو فیملی رہتی تھی۔ پیر حسن کبیر دین چھوٹے تھے، 3 برس کے، اس ہندو لڑکے کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ وہ لڑکا کچھ 5 سال کا تھا، آپ سے تھوڑا بڑا تھا، 2 برس۔ ہر روز صبح پیر حسن کبیر دین اپنے گھر سے نکلے اور جاوے اس کے پاس، اور وہ دونوں لڑکے تھوڑی دور سامنے جنگل شروع ہوتا تھا، اس کے کنارے پہ باغ بغیچہ تھا، وہاں کھیلا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت پیر حسن کبیر دین اپنے گھر سے نکل کے اپنے اس دوست ہندو کے گھر گئے تو بہت سے لوگ باہر بیٹھے تھے، اندر سے رونے پیٹنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ 3 برس کے فرزند تھے، کچھ دنیاوی حساب سے پتہ نہ تھا۔ آپ جب ادھر پہنچے تو مرد لوگ جو باہر بیٹھے تھے، اس میں خصوصاً اس لڑکے کا جو باپ تھا، اس نے پیر حسن کبیر دین کو پکڑ لیا اور گلے لگا کے رونا شروع کیا۔ پیر حسن کبیر دین دنیاوی نظر سے دیکھے تو سمجھ نہ سکے کہ کیا ہوا۔ پوچھا کہ میرا دوست کدھر ہے؟ تو پکڑ کے لے گیا اندر۔ مردہ پڑا تھا، عورتیں پیٹ رہی تھیں۔ جیسے ہی پیر حسن کبیر دین اندر داخل ہوئے، اس لڑکے کی ماں نے دھاڑے مار کے رونا شروع کر دیا کہ تیرا دوست جم کو چھوڑ کے چلا گیا۔ پیر حسن کبیر دین بڑے کنفیوزڈ ہوئے۔ وہ تو سویا تھا، اس کو کہا اٹھ۔ 1-2 دفعہ بولے، اٹھا نہیں، جھک کے ہاتھ پکڑا۔ جیسے جیسے یہ بولے کہ اٹھ، عورتیں زیادہ رونے لگی۔ آپ نے ہاتھ پکڑا، وہ کھڑا ہو گیا۔ ہندو مذہب کے اندر بھوت کو بہت مانتے ہیں۔ ابھی وہ مردہ تھا، رو رہے تھے، اور جیسے ہی وہ زندہ ہوا تو بھوت سمجھ کے سب بھاگ گئے۔ پیر حسن کبیر دین نے اس کا ہاتھ پکڑا، دونوں کودتے کودتے چلے گئے جنگل میں۔ سامنے جنگل تھا، کنارے کے اوپر کھیلنے لگے۔ تھوڑے ہی عرصے کے اندر سارے شہر میں چرچا ہو گئی، سینکڑوں آدمی اکٹھے ہو گئے، اور یہ دونوں کھیل رہے ہیں، ان کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ کا پیر صدردین کا ایک نوکر یہ سب تماشا دیکھ رہا تھا، بھاگا ہوا گیا پیر صدردین کے پاس۔ یا سیدی، پیر حسن کبیر دین نے تو مردہ زندہ کیا۔ آپ قرآن لکھ رہے تھے، چھوڑ کے اترے نیچے، دیکھا تو ہجوم اتنا بہت، اور 2 لڑکے کھیل رہے ہیں۔ اس لڑکے کے باپ نے پیر حسن کبیر دین کے والد صاحب پیر صدردین کے پاس آ کے ساری بات سنائی۔ پیر صدردین ہنسنے لگے، گئے ان کے پاس، پیر حسن کبیر دین کو گود میں اٹھایا۔ بیٹے، اس چھوٹی عمر سے جو کبھی تم نے کھیل کرنے شروع کر دیے تو تکلیف ہو جائے گی۔ چہرے پہ ہاتھ پھرایا، اور وہ جو روحانی طاقت تھی پیر حسن کبیر دین کے، جس کی وجہ سے انہوں نے مردے کو زندہ کیا، وہ کھینچ لی۔ جو ہی یہ طاقت کھنچ گئی، وہ لڑکا گر پڑا اور گزر گیا۔ ان کی طاقت سے وہ زندہ ہوا تھا۔ پیر شمس نے مردے کو زندہ کیا، وہ تو آپ کو پتا ہے۔ آج کی دنیا کی چشمہ لگا کے اپنے مذہب کو مت دیکھو، کیونکہ روحانی چیزیں اور
دنیا کی جو سائنس ہے وہ کولیبوریٹ نہیں ہوئیں گی. دنیا میں ایسی بہت سے واقعات بنتے ہیں کہ جو نہ سائنس سمجھ سکتی ہے نہ دماغ میں آتا ہے. پرانی باتیں چھوڑ دو، میں آپ کو چند برسوں کی بات کرتا ہوں. 10-12 سال ہوئے. ایک اسرائیلی یہودی لڑکا اسرائیل کے اندر آرمی کے اندر نوکر ہے، سولجر ہے. اس کا پہلا نام یوری ہے، بعد میں اس کا نام میں بھول گیا ہوں. اسرائیل میں 10-12 سال کی بات ہے. 18 سال کی عمر اس لڑکے کی اس وقت تھی. وہ کسی لوہے کو ہاتھ لگائے تو لوہا ٹیڑھا ہو جائے، چھری ہاتھ میں پکڑے تو چھری ٹیڑھی ہو جائے. جب یہ چرچا بہت ہو گئی اور اسرائیلی پریس کے اندر جب یہ سب باتیں نکلی تو لندن کی BBC والے 3 آدمی اس کو ملنے کے لیے گئے. تل اویو میں آ کے انہوں نے ملاقات کی. وہ بھی بڑے تعجب کرنے لگے. آنکھ سے جب دیکھا تو ان کو یقین آیا کہ یہ تو کوئی غیر معمولی چیز ہے، ما فوق الفطرت ہے. اس کو وہ لوگ لندن لے گئے. لندن BBC کے اندر اس کا پروگرام انہوں نے ٹیلی وائز کیا. تقریباً 1 ملین گھروں کے اندر یورپ اور انگلینڈ کے اندر انہوں نے ٹی وی کا جب پروگرام بنایا تو جن جن گھروں کے اندر ٹیلی ویژن کے اندر لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے ہاتھوں کے اندر چھری کانٹے ٹیڑھے ہو گئے. حالانکہ وہ تو لڑکا تو کدھر بیٹھا ہے، BBC لندن کی آفس میں بیٹھا ہے، اور یہاں لوگوں کے گھروں میں ٹی وی کو دیکھ کے چھری کانٹے، لوہے کی چیزیں، چھری کانٹے کے علاوہ اور بھی لوہے کی چیزیں ٹیڑھی ہو گئی. سائنٹسٹ بلائے گئے، سائیکیاٹرسٹ بلائے گئے، سائیکولوجسٹ بلائے گئے، نیورو سرجنس بلائے گئے، سائیکک بلائے گئے، لوگ اکٹھے ہو گئے. کیا بات ہے؟ کہتے ہیں مجھے پتا نہیں. میں تو آل آف اے سڈن اپنے اندر یہ ایک چیز پاتا ہوں کہ لوہے کو ہاتھ لگاتا ہوں تو وہ نرم ہو جاتا ہے. کبھی ہم یہ واقعہ جو ابھی کا 10-12 سال کا واقعہ ہے یہ کبھی نہیں ہوتا جو آج ساری دنیا میں مشہور ہے. یاد کرو داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اس کے ہاتھوں میں ہم نے لوہے کو نرم کر دیا. تو داؤد علیہ السلام کی بات سچ نکلی. کبھی یہ بات نہ ہوتی تو ہم کو یہ شک ہوتا کہ داؤد نبی لوہے کو ہاتھ لگاتے تھے تو موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا اور وہ جس طرح چاہے اس کو مروڑ لیتے تھے. ہم کو کیسا تعجب لگتا تھا. مگر یہ تو ابھی حاضر بات ہے. وہ کہتا ہے مجھے کچھ پتا نہیں یہ طاقت مجھ میں کیسے آئی اور کیوں آئی، مجھے اس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں. خدا تعالی کی ہستی جس انسان کو چاہے اپنے لیے استعمال کر سکتی ہے. یہودی بھی خدا کے بندے ہیں، مسلمان بھی خدا کے بندے ہیں، ہندو بھی خدا کے بندے ہیں. یہ چائنیز جو خدا کو نہیں مانتے مگر پھر بھی بندے تو خدا کے ہیں نا، ان کو بھی پیدا اس نے ہی کیا ہے. کافر کو بھی اس نے پیدا کیا اور روزی دیتا ہے. خدا جس کو چاہتا ہے اپنے لیے استعمال کر سکتا ہے اور کرتا ہے. گرپیر حسن کبیر دین نے 3 برس کی عمر میں مردے کو زندہ کیا. تو گرپیر حسن کبیر دین کی جو روحانی اور نورانی طاقت تھی ان کے باپ جانتے تھے.